اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت تاہم کے طلباء و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ یقیناً بہت اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز کو باقاعدہ طور پر اٹینڈ کر رہے ہوں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ پہلے آپ نے ایک نظم بھی پڑھی، اس کے علاوہ آپ نے خاکہ پڑھا۔ آج ایک نئی چیز ہم جو ہے اس لیکچر میں آج پڑھیں گے۔ ہمارے پاس پیج آپ کی اردو کی کتاب کے پیج نمبر 28 یعنی 28 پہ اشرف صبوحی کا تعارف موجود ہے، اور اشرف صبوحی کی جو ہمارے پاس ہم یہاں پہ جو سبق ہے وہ ہے پرستان کی شہزادی، پیج نمبر 29 پہ۔ یہ ایک داستان ہے، یہ ایک نئی چیز، یہ بھی آپ ایک نئی چیز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کا جو چیپٹر ہے نظریہ پاکستان وہ ایک مضمون ہے، اسے انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے۔ پہلے یہ ایک نئی چیز ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا چلے جی، اشرف صبوحی کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مصنفین کا تعارف MCQs کے حوالے سے اہم ہوتا ہے۔ اشرف صبوحی تاریخ پیدائش 1905 اور تاریخ وفات 1990 یعنی 1905 ان کی تاریخ پیدائش اور 1990 ان کی تاریخ وفات۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ یہ آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے گا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی شاہد احمد دہلوی کا اس سے پہلے آپ لوگوں نے چیپٹر پڑھا، مرزا محمد سعید کا جو ان کا چیپٹر تھا، شاہد احمد دہلوی کا تعارف بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں۔ یہ انہی کی ہم جماعت تھے، یعنی دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے اور 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کی تاریخ ملازمت سے سبکدوش ہونا یا ملازمت کو چھوڑ دینا، یہ تاریخ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کون سے سن میں انہوں نے ملازمت چھوڑ دی تھی، اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ ہمدرد دواخانہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کے بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بند کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئی۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ آپ نے ان کے تاریخ پیدائش، وفات، اصل نام اور کہاں جائے پیدائش اور ملازمت کب چھوڑی، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے تصانیف کو یاد کر لینا ہے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ان کا جو ہمارے پاس داستان ہے وہ ہے پرستان کی شہزادی۔ اس میں ایک بیوہ عورت کی کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح پرستان جاتی ہے۔ پرستان یعنی پریوں کا جو دیس ہے، وہاں جاتی ہے اور وہاں جو کچھ وہ دیکھتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں اشرف صبوحی اپنے داستان میں۔ اور یہ ایک بوڑھی بیوہ ہوتی ہے جو کہ درزن کا پیشہ اختیار کیے ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے، سنیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا۔ پرستان کا ذکر ہے یہاں پہ کہ کس طرح پرستان میں کیا کچھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو سیدانی بھی جو ہے وہ اس کا قصہ سناتی ہے۔ سیدانی بھی کا ایک دور میں بڑا سیدانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، ان کا بڑا چرچا تھا، بڑا نام تھا ان کا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، یعنی ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یا ان کے سامنے ان کی تعریف کرتی رہتی تھی، یا ان کے سامنے آگے آنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، یا ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے کام میں اتنی ماہر تھی کہ لوگ جو ہے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کئی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا،
اور یہ بلائی گئی۔ ٹکائی کہتے ہیں جی کپڑوں پہ موتی وغیرہ جو لگانے کا کام ہوتا ہے، کہ جب بھی کوئی نیا جوڑا سیا جاتا تھا یا کسی نئی طرز کی موتی جو ہے وہ لگانے ہوتے تھے تو ان کو بلا لیا جاتا تھا، سیدانی بھی کو۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، اور اسی طرح ان کے کام کا جو روب تھا وہ شہر کی بیگمات پر بھی تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بیٹھاتے تھے، یعنی سب ان کی عزت کرتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، پالکی سواری کو کہتے ہیں، کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ ڈولی جو ہے یہ بھی سواری کے طور پہ ہی کام آتی ہے، یعنی ہم پالکی اور ڈولی، ڈولی جو ہے یہ سواریوں کے نام ہے۔ پھر کہ کبھی ایک جگہ سے سواری بھیجی جاتی تھی، کبھی دوسری جگہ سے، کہ ہمارے طرف کام کے لیے آ جائے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین تھا، صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دیا۔ یعنی جوانی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کاٹی کہ انہیں رات اور دن کی فرصت نہیں تھی، کبھی ایک جگہ جاتی تھی کبھی دوسری جگہ، لیکن آخر کار بڑھاپا آیا اور ان کے ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ رہے نام سائیں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، باقی حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی بھی جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آتا ہے تو ان کی قوتیں جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھیں دھندلا گئی، آنکھیں دھندلا گئی یعنی ان کی نظر جب کمزور ہو گئی، اب کون پوچھتا، یعنی جب ان پر بڑھاپا آیا اور ان کے کام کا یا ان کی جو ہے وہ جوانی والی طاقت قائم نہ رہی اور وہ اپنے کام اس طریقے سے اب نہیں کر سکتی تھی، تو لوگوں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کے حال احوال یا اس کی جو جس طرح وہ پہلے عزت کرتے تھے وہ چھوڑ دی۔ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی دنیا صرف جو ہے آپ کی اس وقت تک آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کی خاطرداری کرتی ہے، آپ کے کام آتی ہے جب تک آپ ان کے کام آتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کو آپ سے کوئی مطلب نہ ہو تو دنیا کبھی بھی آپ سے جو ہے آپ کی عزت نہ کرے یا آپ کو خاطر میں نہ لائے۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارے وقت کا، برے وقت کا، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا، یعنی پھر آخر میں یہ حالات ہو گئے تھے کہ اس بیچاری کو کھانے کا 2 وقت کی روٹی بھی ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا، یعنی جب بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، نہیں رہا، تو میر صاحب نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہوگی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، مغلانی درزن، اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رہنا پر گزارا۔ اچھا، یعنی خود جو ہے جب یہ جوان تھی، بہت اچھے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن لڑائی جھگڑے میں اور بار بار دہلی جیسے لوٹا گیا، بار بار مرہٹہ گردی میں ان کا جو گھر تھا وہ یا ان کا خاندان جو تھا وہ تباہ ہو گیا، اس کے اپنے سارے اس میں ختم ہو گئے، اور یہ جو ہے برس دن کی بیاہی بیوہ ہوگی، یعنی ان کو سال ان کی شادی کو ہوا تھا اور یہ بیوہ ہو گئی، یا ان کا شوہر جو ہے، ان کے شوہر جو ہے وہ بھی اسی مرہٹہ گردی میں جو ہے شہید کر دیے گئے تھے۔ اور اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس نے بھی کیا کیا کہ دوسری شادی کرنے کے بجائے اس نے مغلانی کا یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا، اور کپڑے سینے لگی اور اس کام میں اتنا نام کمایا کہ بڑی اچھے طریقے سے اپنا جو ان کی جو جوانی تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گزار لی۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، روپیہ ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا یعنی اسے جمع کرنا نہیں جانا، نہیں اس کو پتہ چلا یا نہیں آتا تھا، اور یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچت کر کے اپنے لیے کچھ پیسے جو ہے وہ بچا لینا اس کو نہیں آیا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی۔ قرآن شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اچھا جی، یعنی پرانے زمانے کے جو شریف لوگ تھے یا جو کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی تھی کہ جو آتا تھا بس وہ خرچ کر دیتے تھے اپنی ذات پر، دوسروں کی مدد میں۔ ان کو کبھی بھی یہ لالچ نہیں تھی کہ ہمیں جو ہے اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، یا اگر اس وقت ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اس میں پردہ کچھ یا تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کچھ اپنے لیے بچا لیں۔ تو ایسا جو ہے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ خود آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بھی نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر پہر رہے گی، لہر بہر رہے گی، یہی ریل پیل جو ہے وہ رہے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید جو اچھا زمانہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ان کو حالات کے بگڑنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خیال ہوتا ہے کہ دولت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، لہٰذا جو کچھ آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، اور اپنے آپ پر لوگوں کی مدد پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی عیاشیوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بعد میں پریشانی کا سبب سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہی سیدہ نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہی، یعنی انہیں بھی یہی تھا کہ بس ساری عمر میں جو ہے کماتی رہوں گی، اور اسی طرح میرے پاس دولت ہوتی رہے گی، اور میں اسی طرح خرچ کرتی رہوں گی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی جیسے ہی ان کے بڑھاپا آ گیا، طاقتیں دغا دے گئی، یعنی وہ دیکھنے کی طاقت ہو گئی، کام کرنے کی طاقت ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت ہو گئی، سب جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے گی، دغا دینا، دھوکہ دے دینا، یعنی آہستہ آہستہ یہ طاقتیں جو ہے ختم ہونا شروع ہوئی۔ تو آنکھیں کھلی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے لگی، یعنی جب بوڑھی ہو گئی اور اس کو پتا چلا کہ میں کام نہیں کر سکتی، اس وقت اس کو احساس ہوا، آنکھیں کھلی، احساس ہوا کہ مجھے جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب وہ آخری دن جو ہے لوگوں کے سہارے گزارنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کچھ پہلے نہیں رکھا ہوا تھا، کچھ جو ہے جمع کرنے کی عادت نہیں تھی، اس نے پیسہ بہت کمایا لیکن کھلے ہاتھ سے خرچ بھی کر دیا تھا، لہٰذا جب آخری وقت آیا یا جب بڑھاپا آیا تو ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہا۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترستے، وہ میر صاحب جو ابھی آپ کو اس سے پہلے والے پیراگراف میں بتایا کہ میر صاحب جو ہے وہ انہیں اپنے گھر لے آئے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ بیچاری کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے اس کو اس کے کھانے کا بھی کچھ خاص اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر لے آئے تھے، تب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں سب جو ہے بہت زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے، یعنی خیال رکھنے والے تھے، ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچا جاتا تھا، بچا جاتا تھا، یعنی ان کی عزت کرتا تھا، ہر ایک چھوٹا یا بڑا ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سیدانی بی کا خیال رکھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مہمان ہے، اور مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو آرام پہنچائے۔ سیدانی بھی 2 4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ شرمندہ سی رہی، مگر پھر ان کا بھی دل کھل گیا۔ اچھا، یعنی شروع میں تو ظاہری بات ہے تھوڑا سا ان کو اچھا نہیں لگا، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ خفا تھی، غمگین تھی کہ ابھی میں کہاں کسی کے پرائے کے گھر آ کے بیٹھ گئی ہوں یا ان پہ بوجھ ہوں، لیکن آہستہ آہستہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی بڑی عزت کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ایک گھر والے اس کو عزت دے رہے ہیں، تو اس کا بھی دل خوش ہو گیا، یہاں پہ رہنے کو دل کرنے لگا، اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، نگاہ موٹی ہونا، نظر کا کمزور ہو جانا، ٹھیک ہے، سوئی کا ناکا مشکل سے سوچتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت میں کیسے کھا سکتی تھی۔ اچھا جی، اب جب بڑھاپا تھا ظاہری بات ہے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے تھے، نظر کمزور ہو گئی تھی، سوئی میں دھاگا جو ہے، یعنی ناکا اصل میں اس چھوٹے سے سوراخ کو کہتے ہیں جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، تو کیونکہ نظر کمزور تھی تو سوئی میں دھاگا آرام سے نہیں ڈال سکتی تھی، یعنی بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، اس لیے اب بھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی گھر میں پرائی گھر میں جو ہے وہ مفت کی روٹیاں کھائے۔ اس نے کیا کیا، صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحت ہی کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑی بھی آ جاتے، میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بھی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا، ایسی شریف نماز روزے کی پابند ہنر مند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی، بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن برات سیدانی بھی کے پاس بیٹھے رہتے، یعنی اب انہوں نے کیا کیا کہ گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا، بچوں کی تربیت کرنے لگی، قرآن پڑھانے لگی بچوں کو، ان کو سینہ پرونا سکھاتی تھی، کھانا بنانا سکھاتی تھی، اور ساتھ ساتھ بڑے مزے کی کہانیاں بھی سنانے لگی تھی، اور اس بات کو دیکھ کر میر صاحب اور ان کی بیوی خوش تھی کہ چلے اس بہانے جو ہے ان کی ان کے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم بچوں کے لیے کوئی استانی رکھتے ہیں تو شاید ہمیں بہت کچھ ان کو اس کو قیمت دینی پڑتی، لیکن سیدانی بھی جو ہے وہ تو صرف روٹی کے بدلے ہی میسر آ گئی ہے، بچے بھی ان کے بہت گرویدہ ہو گئے تھے، چاہنے والے ہو گئے تھے، اور دن رات وہ سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی
پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، یعنی سیدانی بی کے بارے میں یہ شعور تھا کہ پرستان گئی ہوئی ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی پوری سے تو کیا تو پوچھتے تو کیا بھی سچ میں تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگر، تم کو ڈر نہیں لگا؟ یعنی یہ سوالات پوچھنے کا کبھی کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پرستان جا چکی ہیں۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دالانوں کے یہ برآمدے کو کہتے ہیں، اور پردے پڑے ہونا جب شدید سردی ہو جاتی ہے تو پرانے زمانے میں جو گھر تھے ان کے آگے برآمدے ہوتے تھے تو اس میں پردے ڈال دیے جاتے تھے، یعنی پردے لٹکا دیے جاتے تھے تاکہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ کمروں تک نہ پہنچ سکے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نواز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانگڑے دیو کے جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ یعنی میر صاحب کی بیوی اس وقت داخل ہوتی ہے جب وہ کہانی کے دوران سیدانی بھی جو ہے وہ بچوں کو یہ بتا رہی ہوتی کہ کانگڑا جن جو ہے وہ شہزادی کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ جب وہ یہاں پہنچتی ہے تو میر صاحب کی بیوی جب داخل ہوتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی سیدانی بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بعد بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ یعنی جب اس نے سنا کہ یہ تو پرستان کے یا دیو جنہوں کی کہانی سنا رہی ہے تو ان کے ذہن میں ایک دم خیال آیا اور انہوں نے سوچا کہ ان سے آج پوچھ ہی لیتے ہیں۔ سیدانی ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جن اور پریوں نے مجھے بلایا ہے، یعنی میں ایک دفعہ نہیں گئی، کئی دفعہ چلی گئی ہوں۔ میر صاحب کی بیوی اوئے اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ یعنی ہائے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ بے دھڑک بے خوف؟ سیدانی پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بید کھلا تو بہتر یہ ڈری، یعنی بہت زیادہ ڈری۔ بھید کھلا، بھید کہتے ہیں جی راز کو، یعنی راستے میں جب یہ مجھے پتا چلا، پہلے دھوکے سے لے گئے تو اس کو نہیں بتایا تھا کہ ہم جنات ہیں یا تمہیں پرستان لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ پہلی دفعہ جب مجھ پر پھر یہ راز کھلا راستے میں تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، بہتر یہ ڈری بہت زیادہ، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، یعنی ڈر تو بہت لگا لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی، نہ جاتی یا روتی پیٹتی جاتی تو کیا آفت آتی، یعنی میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر روتے ہوئے جاؤں گی یا نہ جانے سے انکار کر دوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی واپس آئی۔ پہلی دفعہ تھوڑا سا جو ہے ڈر کے گئی تھی اور دوسری دفعہ وہ کہہ رہے کہ پھر آرام سے پھر مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہیں بال دیکھا نہیں ہوا، یعنی کبھی کوئی جو مسلمان ہے یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی جنات وغیرہ جو وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پرستان میں بھی وہ میری خاطریں ہوئی کہ کیا کہوں، یعنی پرستان میں بھی میری بہت زیادہ عزت کی گئی۔ میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح ہوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ پتا پھٹ جاتا یعنی میں تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہوں۔ سیدانی نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب تک ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ نہیں، یعنی جب تک آپ صرف باتیں سنتے رہتے ہو کسی چیز کے بارے میں، کسی ڈراؤنی چیز کے بارے میں یا کوئی کسی واقعے کے بارے میں تو آپ واقعی میں ڈر محسوس کرتے ہو، لیکن جیسے ہی اس حالت میں آپ خود چلے جاتے ہو تو پھر شاید اتنا ڈر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اس وقت آپ وہیں پہ ہوتے ہو اور آپ کو حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ یہاں پہ یہ بھی جیسے اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی جی پہاڑ بہت اونچا ہے اور اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے یہ ہوتا ہے ورنہ کوئی اس طرح لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، سانس پھوٹ جاتی، تو آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر آپ وہاں پہ خود پہنچ جائیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں یار یہ اتنا زیادہ ڈر تو مطلب یا اتنا زیادہ یہ مشکل کام تو نہیں تھا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں سننے میں شاید بہت خوفناک لگتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو کرنے لگتے ہیں یا جب آپ کا ان کے سے سامنا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، آگے پھر خود بھی سمجھا رہی ہے، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی
میں تو پھر بھی کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا. یعنی تم جو ہے بہت بہادر ہو، تمہاری ماں بھی بہت بہادر تھی کہ اس نے اتنی بہادر بیٹی جو ہے وہ تم اس کی اتنی بہادر بیٹی ہو. اچھا، ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان؟ کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پہ سانپ لوٹنے لگتے ہیں. کلیجے پہ سانپ لوٹنا، تکلیف ہونا، یعنی جب بھی وہ قصہ یاد آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو یاد کر کے. سیدانی بتا رہی ہے، پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی. دوسری پریوں نے بھی منتی کی کہ سیدانی اماں یہاں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی. مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گھڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی. یعنی اب وہ بتا رہی ہیں کہ میں اس مخلوق کو یاد کرتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شہزادی نے اور وہ دوسری پریوں نے میری بہت منتیں کی تھی کہ تم یہیں پہ رہ جاؤ، دنیا میں تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہی رہو. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں پتہ نہیں کیوں واپس آ گئی، پتہ نہیں میں کیوں جو ہے یہاں پہ لوگوں کی بے مروتیاں دیکھنے آ گئی تھی، کہ مجھے شاید وہ مطلب جیسے اپنے آپ کو الزام دے رہی ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں پہ آنے کی، لوگوں نے کون سا میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا یہاں پہ. اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم جو ہے گور گھڑے موت کے قریب، ٹھیک ہے، گور گھڑے کا ٹھکانا موت کے قریب شخص، کہ مجھ جیسی بوڑھی کو تم لوگ اللہ کے مطلب اگر تم لوگ میرے پہ رحم نہ کرتے اور میرا خیال نہ رکھتے تو آج میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی اور ادھر ادھر جو ہے مطلب رول رہی ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی خود افسوس کر رہی ہیں کہ میں نے وہ پرستان سے میں واپس کیوں آئی تھی. میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے. ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کی کسی کے ساتھ سلوک کریں. وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے میر صاحب کی بیوی ان کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں تیرے لیے عزت ڈال دی ہے، ورنہ ہم کس کام کے، یا انسان جو ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلائے یا کسی سے چھین لے. سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤ. بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی. مارا مار جوڑے سل رہے تھے، مارا مار بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کی بات ہے جب بہادر شاہ سوری نواب اعظم کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے لیے یہ جوڑے سینے میں مصروف تھی. اول اول تو مجھے رات دن وہی رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی. ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں میرا بھی جانے کو جینا چاہا. یعنی جیسے بچے جو ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اسکول نہ جائے اور بچے جو ہے چھٹی کر لیتے ہوتے کوئی بہانہ بنا کے، تو اسی طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھی بہانہ بنا لیا. اب تو خیر جو حالات ہے اس میں تو چھٹیاں بہت زیادہ ہوگی، اب تو ہمارا دل کر رہا ہے کہ اسکول کھل جائے. لیکن عام دنوں میں کہ جب روز اسکول جانا پڑتا ہے یا مدرسے جانا پڑتا ہے تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کام نہ کرے یا اسکول نہ جائے تو بہانہ بنا کر چھٹیاں کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کرے وہ دن واپس آئے خیر خیریت سے دوبارہ، کہ ہم روز روز جو ہے وہ اسکول جائیں اور کبھی کبھی ہم جو ہے بہانہ بنا کے چھٹی کر لیا کریں، لیکن اتنی زیادہ چھٹیاں دوبارہ کبھی نہ ہوں. اچھا جی، خیر. تو کہہ رہی کہ میرا بھی اسی طرح ایک دن دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں نہیں گئی ان کے گھر. شاید جمعہ تھا، یعنی جمعے کا دن تھا، اس کو انڈر لائن کرے. ٹھیک ہے، کہ جس دن پرستان گئی تھی یہ سیدانی بھی، وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعے کا دن تھا، یہ یاد رکھیے گا. کتنے دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی. شام ہو گئی، بھون پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے. بھون پلاؤ جو ہے وہ پلاؤ یعنی وہ چاول ہوتے ہیں جس میں کچے مٹر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماما نے بھون پلاؤ پکوایا، ماما سے بھون پلاؤ پکوایا کام والی سے. تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹپٹا ہو گیا. پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی. جھٹپٹا ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا اور باہر سے کسی نے آواز دی. سیدانی بھی کو سرکار نے یاد کیا ہے، فینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ. کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بھی تمہیں ہم لینے کے لیے آئے ہیں اور تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا.
اچھا جی اوکے، آگے کیا کہہ رہی ہے؟ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی ایسے بے وقت، اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال کر سوار ہو گئی. یعنی ویسے تو میں بڑا جلدی نہیں جاتی تھی، لیکن اس دن میں اپنا پسندیدہ پکوان جو ہے وہ بھی چھوڑ کے جا رہی تھی اور جلدی سے ان کے ساتھ روانہ ہو گئی. نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا. 2 آنے ڈولی ہوگا اس زمانے میں لوگ جو ہے اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ پیدل سفر نہیں کرتی تھی، اور بلکہ سواریوں میں ان کو لے کے جاتے تھے پردے میں، اور پھر اس کی قیمت دی جاتی تھی. جیسے آج کل آپ ٹیکسی سوچ لو کہ ٹیکسی کہیں جاتے ہو تو آپ ٹیکسی کو پیسے دیتے ہیں، تو اگر فاصلہ کم ہو تو کم پیسے دیتے ہیں، اگر فاصلہ زیادہ ہو تو زیادہ پیسے دیتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے 2 آنے کی ڈولی، مطلب اگر میں ڈولی میں بیٹھ کے جاتی تو میں کرایہ جو ہے وہ 2 آنے دیتی تھی، یعنی قریب تھا. قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا. پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی. اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، اور پھینس کو چلے جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے. کلیجہ دگ سے ہو گیا، یعنی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی بہت دیر تک جب میں چلتی رہی اور کچھ بھی وہ جگہ جو ہے وہ نہ آئی تو مجھے ڈر لگا، اور میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لہٰذا کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ بدن میں سنسنیاں جو آنے لگی، یعنی مجھے جو ہے وہ ڈر محسوس ہونے لگا، خوف محسوس ہونے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ کیا غضب ہوا. یہ منہ کوہار کہاں لیے جا رہے؟ کوہار وہ جو پالکی چلانے والے یا جو سواری چلانے والے تھے. اس جنگل میں کون سی سرکار، لیکن مرتا کیا نہ کرتا. دل کھڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پوچھو مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیا ناسی سرکار ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو بہت ڈری کہ آخری کیا ہو رہا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے گاڑی کو جو ہے وہ پہیے ڈولی جو یا وہ جو سواری ہے اس کو پہیے لگے، وہ بہت تیز تیز چل رہی تھی، لیکن جنگل سنسان تھا. وہ کہہ رہی کہ پہلے تو ڈر لگا، لیکن آخر کار ہمت کر کے ان سے پوچھا جو چلانے والے تھے، جو ڈولی اٹھانے والے تھے، ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہو. منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی، بہت منحوس قسم کا. بے چاکی کہتے ہیں منحوس یا بدصورت. بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ چلی جاتی تھی. نہ کوہار تھے نہ کوہاریاں. اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا. آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی. یعنی جب دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے بکرے کا سا منہ ہے اور اس کی گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے، تو کہہ رہی کہ میرا ڈر لگنے لگا، اور وہیں پہ جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ڈھیر ہو گئی، یعنی آرام سے ہو کے بیٹھ گئی کہ بس اب 2 ہوگا پھر دیکھا جائے گا. منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی. یعنی کچھ دیر پہلے مرنا یا کچھ دیر اس کے بعد مرنا تو میں نے ویسے بھی ہے، تو ذرا ان سے پوچھوں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے. ارے جوان مرد، تو کون ہے، جن یا بوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا. بھلا چاہتا ہے تو یہیں اتار دے مجھے. ٹھیک ہے، اب وہ بتا رہی ہیں بڑا روب داب آواز میں. اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں. خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا. لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے. بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے اچھا، یعنی اس کو تسلی دی اس جن نے یا جو بھی تھا جو اس کو چلانے والا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم تسلی رکھو. بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی. روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا. سوئی گر پڑے تو اٹھا لوں، یعنی رات تھی لیکن اتنی روشنی تھی کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو اٹھا لے. اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نالٹین، یعنی نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ ہی جو ہے وہ کوئی لائٹس نظر آ رہی تھی، بلکہ لیکن پھر بھی روشنی بہت زیادہ تھی. چوبدار باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے. آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی. یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی. یعنی اتنی یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب بھی انوکھی چیز کوئی دیکھتا ہے تو انسان اس میں کھو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھیرے ہوئے شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین ہلکی آواز میں سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، یعنی بہت زیادہ انتظار کروایا۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر اس پری کے ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، یعنی کیا خوبصورتی تھی۔ اب وہ سارا یہ جو ہے نا، یہ ابھی اس میں پرستان کے بارے میں بتائے گی کہ پرستان میں کیا کیا خوبصورت چیزیں تھیں۔ ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زر پر کپڑے، ہنستی چہلی کرتی اہلی کہلی پھر رہی تھی، خوشی خوشی ناز و ادا سے۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم کہیں پھکراج، یہ پتھروں کے نام ہے، قیمتی پتھر، ٹھیک ہے۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھی کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، ہوسوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، یعنی پانی ایسا تھا کہ جیسے کسی نے چاندی کے ورق بکھیر دیے ہوں۔ فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، یعنی اس میں سے جو پانی نکل رہا تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں اتنی چمک تھی کہ جیسے موتی جو ہے وہ آ رہے ہوں۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھی، رنگ برنگ کے بلور کی تھی یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، بڑے روب سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کی کی نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام ہوا تھا، شیشے کا، چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی، کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی گھڑی میں چار چار رنگ بدلتی تھی، یعنی ان کے کپڑوں کے رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو رہے تھے۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا ہوئی ہوتا ہے یا نہیں، یعنی سوچ میں پڑ گئی کہ اگر واقعی میں آ گئی ہوں تو پتہ نہیں مجھے یہاں سے جانا نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرخط کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگی، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ مسلمان ہیں اور اب کسی بات کا ڈر نہیں، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ جنات جو ہے مسلمان ہیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ، ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ پھر وہ سیدانی بیوی سے پوچھا کہ ڈر کیوں رہی تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراونی کہ میرے اوسان جاتے رہے، یعنی مجھے ڈر لگا۔ اچھا جی، یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اما بیگم بکر گدھا منہ بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بھولا بھولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا، اور مسکرا کر بولوں، یعنی میں یہ سوچنے لگی کہ اب یہ جو لوگ مجھے شکلیں جن کی نظر آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ بھی نقلی ہوں اور یہ بھی کوئی ڈراؤنی چیز نہ ہو۔
سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کے ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں تم جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا، یعنی چادر دسترخوان جو ہے وہ لگا دیا گیا، کھانے لگا دیے گئے، پیش کر دیے گئے۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالش کے پودے تھے، بالش چھوٹے چھوٹے، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی، مگر میں کیا کھاتی؟ نہ کسی قسم کی روٹی، نہ سالن، نہ پلاؤ، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھنے لگی، لیکن حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، یہ تو پودے ہیں۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ نہ گوڑے درخت کھانے سے تو نہیں ٹھیک ہے کہ وہ درخت تو نہیں کھاؤں گی، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے دکھائی نہیں دیتے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ سچ کے ہی نہ ہو۔ شہزادی الہر نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہ لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ عددزاد بڑا بھولا ہوتا ہے ویسے ہی تمہیں پایا، یعنی ہم نے انسانوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت معصوم ہوتا ہے، ویسے بھی تم واقعی میں بہت معصوم ہو۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل تھوڑ سوری جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بون پلاؤ نہ کھایا ہوگا۔ میر یعنی اس کو جو پلاؤ چھوڑ کے آئی تھی اسی کا خیال آیا۔ میر صاحب کی بیوی بون پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر آئی تھی، پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھی، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کے پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑی تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہیں، یعنی تم تو قلعے میں جاتی تھی، کیا ایسا مزیدار کھانا پہلے نہیں کھایا تھا؟ تو سیدانی کہتی ہے کہ نہیں، میں نے بہت بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں کھانے بنانے والوں کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہیں، لیکن ایسا کھانا نہیں کھایا۔ مگر بیوی وہ باس وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا، ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچھمپے کی بات کی تھی، حیران ہونے کی، کہ جب ایک پھل توڑتی تو اس کی جگہ دوسرا فوراً نکل آتا۔ پھلوں کلیوں کو جو چھکا مٹھائیاں تھی، ٹھیک ہے، پھول جو ہیں وہ مٹھائیوں کی طرح خوش اس کو محسوس ہوئی، ایسی ایسی نفیس ہلکی خوشبو ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتی ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا، یعنی جیسی سوچا کہ پیاس ہے، وہ گلاس خود بخود سامنے آ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں۔ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہ بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے، یعنی اتنا ہلکا سا اتنا خوبصورت گلاس تھا، خوبصورت شیشے کا۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی کھا لینا چاہیے، یعنی یہ سب کھانے کے بعد میں نے پتوں کو بھی دیکھا کہ دیکھوں پتوں میں کیا ذائقہ آتا ہے۔ اچھا جی ساتھ ہی پان کا خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت کو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اتردان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں سے پہلے، نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی، یعنی تعریف کرتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے گتے، سچے موتی کے چونے کا پان بھی اب اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھی۔ اب بہن بادشاہ، یعنی یہ تمام جو ہے پتے جو ہے وہ پان تھا، اور پان وہ پان تھا کہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے شاید اس طرح کا پان جو ہے وہ نہ کسی نے کھایا ہو اور نہ ہی اس کو دیکھا ہو۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جس کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیاں پر کشتیاں تھی، تان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی، یعنی میں بہت زیادہ حیران ہوئی جب کپڑے منگوائے گئے تو وہ تو تھان پہ تھان آنے لگے تھے، اور ایسے ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر بھی انسان جو ہے وہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواس بھی دیکھی، جس میں
سیر و جواہرات ٹکے ہوئے تھے، یعنی اس میں بہت زیادہ سیروں کے حساب سے، منوں کے، جس کو ہم جیسے کلو کے حساب سے. لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، یعنی اس کی طرح کے اپنے کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے. کہاں دنیا کے کپڑے اور کہاں پرستان کے. آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب روا، موتیوں سے لیس ہوئی گلشن. ایسا ہی کم خواب اور زربخت کے ندید نشد. یہ کم خواب اور زربخت جو ہے یہ کپڑوں کے نام ہے، کہ ایسے ایسے کپڑے تھے کہ ندید کی دید نشد کے، نہ سنے اور نہ ہی دیکھے. گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے تو اشش کرے. رنگ رنگ کی جواہرات کی لڑیاں تھی. جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو سیدانی بھی، تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تعریف سنی. میں تو جب جانوں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی اور اس کو کہا کہ اپنا کام شروع کرو. ایسے ایسے کپڑے تھے کہ وہ کہہ رہی تھی میں نے اس سے پہلے نہیں سنا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.